السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو آپ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اسپیشلی وہ لوگوں کی طرف سے جو اپنے کسی پیارے کو کھو چکے ہیں، کہ یہ ان کے بچے سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ سے متعلق بھی، کسی اور رشتہ دار سے متعلق بھی، کسی جوان کی موت سے متعلق بھی، کہ وہ تو صحیح تھے اور اچانک چلے گئے، وہ تو ہنستا کھیلتا تھا، وہ تو فلانا تھا، وہ یہ تھا، یا میرے ماں باپ بالکل ٹھیک تھے اور اچانک ایسے کیسے۔ دیکھیں، ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو سورہ کہف میں مل جائے گا۔ سورہ کہف بڑی ہی ایک زبردست سورہ مبارکہ ہے، اس میں اتنے موتی چھپے ہوئے ہیں، انبلیویبل، اور سٹوری فارم میں، اس لیے ویسے تو پورے قرآن کریم میں موتی چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا، تو اس میں ایک ایسا مقام آیا، یہ دوسرا ٹیسٹ تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان جو ہو رہا تھا معاملہ، تو اس میں تھا کہ فانطلقا، تو یہ دونوں چلے، حتیٰ اذا لقیا غلامن، یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے، فقتلہ، تو خضر نے اس لڑکے کو مار دیا۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اچانک موت کا آ جانا، وہ بچے کے لیے تو اچانک موت تھی، ماں باپ کے لیے بھی اچانک موت تھی، سب کے لیے اچانک موت تھی، اچانک مر گیا۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ کیا خضر، بغیر کسی وجہ کے مار دیا؟ یہ ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے نا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سمٹمز کے، یہ کیا بات ہوئی، ہمارے پیاروں کو ہم سے لے لیا۔ فوراً ہم ایسے موڈ میں چلے جاتے ہیں جس میں ہم کمپلیننگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ایک ری ایکشن دیا، جو ایک نارمل ری ایکشن تھا، گو کہ یہ معاملہ کچھ جدا تھا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ خضر علیہ السلام کا یہ اقدام کرنا بظاہر موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا کہ انہوں نے یہ اقدام اپنی طرف سے کیوں کر دیا، اور خضر علیہ السلام پہلے کہہ چکے تھے کہ میرے معاملے میں بات نہ کرنا، کیونکہ میرا معاملہ بڑا جدا ہے، میرے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے، صبر کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میرے کام بڑے جدا ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً کہہ اٹھے کہ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے ایک بڑا عجیب کام کیا ہے جو قابل مذمت ہے، کہ ایک جیتی جاگتی جان کو آپ نے ایسے ہی مار دیا۔ تو خضر علیہ السلام بجائے اس کے کہ جواب دیتے، فرمایا، قالا، کہنے لگے، الم اقل لکا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میرا معاملہ بڑا جدا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ سارے واقعات ہو گئے اور پھر خضر علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے عقدے کھولنے شروع کیے، تو پھر بتایا کہ دیکھو، وہ جو بچے کو میں نے مار دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی، ایک وجہ بتائی، وہ پہلے میں آپ کے ساتھ بہت دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، ہر جانے والے کے لیے وہی وجہ نہیں ہوگی، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ خضر علیہ السلام کا امر اور موسیٰ علیہ السلام کا ری ایکشن، ایسے ہمارا نیچرل ری ایکشن آتا ہے جب ایسی چیزیں ہماری زندگی میں ہو جاتی ہیں جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے کلوز آؤٹ سٹیٹمنٹ کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کہی جو ایک زبردست بات ہے، اور وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ خضر علیہ السلام نے کہا، دیکھو، وما فعلتہ عن امری، یہ جو بھی کچھ، جتنا بھی کچھ میں نے کیا ہے نا، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، نہ میں نے پھٹے توڑے اپنی طرف سے، نہ میں نے بچے کو مارا اپنی طرف سے، نہ میں نے دیوار کھڑی کی اپنی طرف سے، یہ میری مرضی نہیں تھی یا نہ میرا اس میں کام تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا، تو میں نے اس پہ عمل کیا۔ اور ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ تعویلیں ہیں، یہ ایکسپلینیشن ہیں ان کاموں کی جو میں نے کیے، اللہ کے حکم سے کیے، اور اس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ دیکھیں، پھٹا ٹوٹ گیا تو ان ملاحوں کے لیے تو شوق تھا نا، اچانک کشتی بالکل ٹھیک تھی، ہمیں جب کبھی مالی دھچکا پہنچتا ہے، یار سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، یہ کیا ہو گیا، تو وہ بھی یہ کیا ہوگا میں چل گئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا بھی ری ایکشن وہی تھا کہ بھئی یہ کیوں، یہ تو سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ بچے کے معاملے میں بھی، اچھا کبھی کسی کے ساتھ اچھائی ہو جاتی ہے اور لوگ ریاکٹ کرتے ہیں، بھئی یہ اچھائی ان کے ساتھ ایسے کیوں ہو گئی، حکمتیں نہیں پتہ ہوتی ہمیں، تو یہ حکمتیں سمجھانے کے لیے کہ ہر کام میں کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ہم ریاکٹ کر بیٹھتے ہیں،
اللہ نے ابھی ان ملاحوں کا، ان کے بچے کے پیرنٹس کا یہ ریاکشن نہیں بتایا، نہ ان بچوں کا ریاکشن بتایا جن کی دیوار ٹھیک کر دی گئی تھی، کیونکہ انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ ان کے دیوار گر رہی تھی اور کسی نے آ کے ٹھیک بھی کر دیا، انہیں اس نیکی کی خبر ہی نہیں تھی کہ اللہ نے کیسے ان کے معاملے ٹھیک کیے۔ ایسے ہمارے کتنے معاملات اللہ ٹھیک کرتا رہتا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، وہ کسی اور کے ذریعے کام بھی ہو جاتا ہے اور اللہ ہمیں بتاتا بھی نہیں کہ میں نے تیرے لیے کام کر دیا ہے پہلے سے، اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا تو کام ہو جاتا ہے، ہمارے تو کام ہو گئے، ہمیں تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں آیا۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ رب تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وہ مسئلے پہلے ہی حل کر دیے تاکہ تمہیں وہ مسئلے ہو ہی نہ، تمہیں خبر بھی نہیں ہوئی اور تمہارے مسئلے بھی حل ہو گئے۔ اسی طرح جیسے کہ دیوار ٹھیک بھی ہوگی، یتیموں کو خبر بھی نہیں ہوا اور ان کے ماں باپ کی ان یتیموں کے باپ کی نیکی، اور بعض تفسیر کی کتابوں میں 7 پشتوں پہلے کوئی نیک آدمی گزرا تھا تو 7 پشتوں تک اس کی نیکی کا ریکارڈ اللہ نے رکھا، اس کی 7 پشتوں تک۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہاں پر آپ کو بات سمجھانا ہے کہ ہم ریاکٹ کر بیٹھتے ہیں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، ہمارے ساتھ کیوں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ جمعے کے روز پڑھتے ہیں، آج جمعے کا دن ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس پاکستان انڈیا میں تو خیر رات ہو گئی ہوگی، ہمارے پاس صبح چل رہی ہے جمعے کی۔ اینی وے آپ کو بتانا ہے یہاں پر یہی مقصود تھا کہ ریاکشن کے بجائے صبر کا دامن انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ صبر میں انسان کو ایک تسلی بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے ایک ٹائم ملتا ہے اس کو تھنک اگین کرنے کا، ایک تھاٹ پروسیس بلڈ کرنے کا، ایک لائے عمل اختیار کرنے کا، ایک ایکشن پلان کرنے کا، اور یہ انسان صبر کے موڈ میں کر سکتا ہے، شکر کے موڈ میں کر سکتا ہے، ریاکشن کے موڈ میں نہیں کر سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو سورہ کہف میں یہ آیات موجود ہیں، اور سورہ کہف پر ابھی اور بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں یہی انالیسس کر رہا تھا میں کہ سورہ کہف میں اتنے ٹاپکس ہیں کہ اگر ہم صرف سورہ کہف ہی کی ایک سیریز سٹارٹ کریں، حالانکہ میں سورہ کہف سے متعلق 10-12 سال پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کو لے کر صوفیاء کرام کے ہاں کیا معاملات ہیں، وہ ان کے غار میں ہونے کو اور ان کے نمبر آف پیپل کو اور ان کے ڈاگ کو، ان کے کتے کو کس پیرائے میں بیان کرتے، وہ ایک الگ تفسیر ہے، وہ میں آپ سے پہلے کئی سال پہلے، خاص سے 10-12 سال پہلے شاید ڈسکس کر چکا ہوں اس چینل کے اوپر۔ لیکن ابھی اور بہت سارے زاویے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا اینڈ آف ٹائم سے، قیامت کے قریب سے ایک خاص تعلق ہے، دجال کا معاملہ ہو گیا یا اور دیگر معاملے ہو گئے۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔